شیخ ابراہیم ذوق 1790 سے 1854 ابتدائی زندگی، تعلیم، شاعری کا آغاز، غالب سے تعلق، شاعرانہ اسلوب، مجموعہ کلام، اشعار۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ ذوق کا اصل نام محمد ابراہیم تھا اور ذوق سے خلوص کرتے تھے۔ قریب سپاہی محمد رمضان کے لڑکے تھے۔ دلی میں پیدا ہوئے۔ زمانے میں شاہ نصیر دہلوی کا طوطی بول رہا تھا۔ ذوق بھی ان کے شاگرد ہو گئے اور شاعرانہ مقبولیت بڑھنے لگی۔ بہت جلد علمی ادبی حلقوں میں وقار بلند ہوا۔ قلعہ معلیٰ تک رسائی ہو گئی۔ ولی عہد بہادر شاہ ظفر کو اپنا کلام دکھانے لگے۔ ایک قصیدے کے صلے میں ملک الشعراء خاقانی ہند کا خطاب ملا۔ ذوق کو عربی، فارسی کے علاوہ متعدد طب، تعبیر، خواب وغیرہ پہ دسترس حاصل تھی۔ ذوق کا شمار اردو ادب کی کلاسیکی شاعری کے اہم ستونوں میں ہوتا ہے۔ غزلوں، نظمیں، قصائد پر مشتمل تھا۔ ذوق کا جنم دہلی میں ہوا۔ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت ہوئی۔ شاعری کا آغاز۔ شیخ ابراہیم ذوق کا کلام اس دور کی شاعری کی خوبصورتی اور فنی مہارت کا آئینہ دار تھا۔ ان کا کلام سادہ، دل نشین اور گہرا ہوتا تھا۔ غزلیں اور اشعار غالب کے دور میں مشہور ہوئیں۔ شاعری نے اردو ادب کو نئی جہتوں سے آگاہ کیا۔ خاص رشتہ تھا، محافل میں مقابلہ رہتا تھا، لیکن ان کی شاعری کی گہرائی، فنی مہارت ان غالب کے ہر پلہ قرار دیتی تھی۔ غالب نے ان کی شاعری کو سراہا۔ ذوق کا کلام۔ ذوق کی شاعری میں توازن، سادگی، معاونیت کی جھلک تھی کہ غزلوں میں عشق، معشوق، فلسفیانہ موضوعات کو مہارت انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ معنی دل میں گہرائی پیدا کرتے ہیں۔ لطف و سادگی۔ ذوق کی شاعری میں سادگی کے ساتھ گہرائی بھی تھی۔ روایات کا احترام، عشق اور جمالیات۔ ذوق کی وفات۔ شیخ ابراہیم ذوق 1854 میں وفات پا گئے۔ ان کا کلام آج بھی اردو ادب کے سرمدی دور کی نشاندہی کرتا ہے۔ غزلوں میں اشعار، جمالیات، فلسفہ، روحانی احساسات کا بہترین امتزاج ملتا ہے۔ ان کا اسلوب منفرد کلاسیکی اردو شاعری کی بلند مثالوں میں سے ایک ہے۔ سادگی، توازن، گہرائی شامل ہے۔ ذوق کا اسلوب نہ صرف جمالیاتی تھا، فلسفہ، اخلاقیات کا بھی امتزاج پایا جاتا ہے۔ شاعرانہ اسلوب کی خصوصیات، سادگی اور سہولت۔ انتخاب سادہ اور دلنشین ہوتا تھا۔ پیچیدہ الفاظ سے گریز کرتے تھے، سیدھے سادے انداز میں پیش کرتے کی شاعری کو ایک خاص جاذبیت دیتی تھی۔ روایات کا احترام۔ جو شاعری ان کو جدیدیت کے رنگ میں ڈھالا۔ ان کی غزلوں میں غالب کی شاعری کی گہرائی اور درد محسوس ہوتا تھا، مگر انہوں نے اپنے مخصوص انداز کو برقرار رکھا۔ تشبیہات اور استعارات کا استعمال مہارت سے کرتے تھے۔ عشق اور جذبات کا اظہار۔ اہم پہلو عشق اور جذبات کا اظہار فلسفے برمحل انداز میں بیان کرتے۔ ان کی غزلیں دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی تھیں۔ روحانی اور جمالیاتی رجحانات بھرپور تھا۔ اپنی غزلوں میں معشوق کے حسین مناظر، جمالیات اور احساسات کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا۔ اس نے عشق کا ایک نیا رنگ تھا، ان کے دور کے شعراء سے مختلف تھا۔ دلی اور جذباتی گہرائی میں اترنے کی صلاحیت تھی، صاف طور جو انہیں ایک شاعر سے حیثیت سے ممتاز کرتی ہے۔ لطف و موسیقی۔ ذوق کے اشعار میں خاص موسیقی اور لذت تھی جو ان کی غزلوں کے آہنگ اور تال کی خاصیت ہوتی تھی۔ مجموعہ کلام۔ شیخ ابراہیم ذوق کا مجموعہ کلام ان کی شاعری کا خزانہ ہے۔ ان میں غزلوں، قصائد، نظمیں شامل ہیں۔ اشعار میں جمالیاتی، فلسفیانہ، روحانی موضوعات کی گہرائی نظر آتی ہے۔ غبار خاطر ایک مجموعہ کلام ہے جس میں سادگی، محبت اور عشق کی شاعری بہت خوبصورتی سے پیش کی گئی۔ دیوان ذوق یہ ان کا سب سے مشہور مجموعہ کلام ہے۔ صلاحیتوں کو اجاگر کیا ہے۔ ذوق کی غزلیں ایک منتخب ذخیرہ ہے جو ان کے اشعار کے خوبصورت گہرائی کا احساس دلاتی ہیں۔ کلیات ذوق غزلیں اور اشعار شامل ہیں۔ قصائد اور نظمیں۔ ذوق کی نظمیں اور قصائد بھی ایک مجموعہ موجود ہے کہ فلسفہ، اخلاقیات، فطرت کے موضوعات پہ مبنی ہوتی ہے۔ اردو ادب کو نئی جہت عطا کی۔ ان کا مجموعہ کلام آج بھی اردو ادب کے طالب علموں کے لیے قیمتی ذخیرہ ہے۔ مشہور اشعار: نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا، پھول تو دو دن بہار جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے، وجہ کہے جسے عالم اسے وجہ سمجھو، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، تم بھول کر بھی یاد نہیں کرتے ہو کبھی، ہم تو تمہاری یاد میں سب کچھ بھلا چکے، مرض عشق جسے اسے کیا یاد رہے، نہ دوا یاد رہے نہ دعا یاد رہے، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، تم جسے یاد کرو پھر بھی اسے کیا یاد رہے، کیا دیکھتا ہے ہاتھ میرا چھوڑ دے طبیب، یہاں جان ہی بدن میں نہیں نفس، کیا چلے وقت پیری شباب کی باتیں، لائی حیات قضا لے چلے اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے، ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔